کبھی کسی سٹنگ پرائم منسٹر کے آفس کے اندر اس قسم کے گھناؤنے جرائم کا ارتکاب نہیں ہوا، جس کی بہت مستند گواہی ایک بار نہیں بار بار آئی ہے۔ اور اب جو بہت سیریس اور میرا خیال ہے کہ جو الزامات اب لگے ہیں، جو بشیر میمن صاحب کی گواہی کل آئی ہے، میں نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں سنا۔ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ سسیلین مافیاز کیا ہوتے ہیں۔ یہ تو مافیاز کے جو ڈانز ہوتے ہیں یا جو گینگز کے سربراہ ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے اس قسم کی حرکتیں نہیں کی جو پرائم منسٹرز آفس کو استعمال کر کے ہو رہی ہیں۔ اور آپ اداروں کے سربراہوں کو بلا کر ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف یہ مقدمہ کرو، اس کو گرفتار کرو، مریم نواز کے خلاف یہ مقدمہ کرو۔ اداروں کو انوالو کر کے ان کے سربراہوں کو اپنے آفس میں، پرائم منسٹرز آفس میں بلا کے، ڈرا کے، دھمکا کے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کرو۔ ہر محاذ پہ آپ کو اتنی بڑی ناکامی اور نااہلی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ شاید پاکستان کے 73 سال میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی۔ جس طرح پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کر ایک سٹنگ جج کے اوپر، جو کہ چیف جسٹس بنے گا انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں، اور جو حق اور انصاف پہ چلنے والا جج ہے، آپ نے اس کے خلاف سازش کی بیٹھ کر، آپ نے کہا اس کو گرفتار کرو۔ کبھی کسی نے یہ سنا؟ یہ بہت سنگین معاملہ ہے اور ہم اس کو ایسے نہیں جانے دیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا وقت کبھی نہیں آیا۔ مسلم لیگ نون اس کو نہیں جانے دے گی، اور عدلیہ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس معاملے کو خود دیکھیں۔ یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کٹہرے میں کھڑے تھے، ان کی وائف سرینا عیسیٰ کٹہرے میں کھڑی تھی۔ آج یہ فخر محسوس ہوں کہ انہوں نے کھڑے ہو کر اس دہشت گردی کا، ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ کر کے، جو پرائم منسٹر ہاؤس میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے، مسلط ہے ہم لوگوں کے سروں کے اوپر، اس کی سازشوں کا مقابلہ کر کے ان کو ایکسپوز کیا اور بہادری اور جرأت سے سازش کا مقابلہ کیا۔ اور اگر یہ بھی دب جاتے، اپنے لیے آواز نہ اٹھاتے، لڑتے نہیں، جرأت نہ دکھاتے، تو یہ بھی آج ان کا بھی کہیں ذکر نہ ہوتا۔ بشیر میمن صاحب کے انکشافات ہیں، وہ تو آج آپ کے سامنے آئے نا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اور بھی بہت ساری گواہیاں آئیں گی۔ ووٹ چوری کر کے آیا اور مسلط ہوا ہمارے سروں پر، اور اس کے بعد اس نے پرائم منسٹر ہاؤس جیسے جگہ کا، اپنے آفس کا اس قدر غلط استعمال کیا، تو یہ جواب ان کو دینا پڑے گا۔ کوئی جج جو ہے وہ حق اور انصاف پر چلنے والا ہے، اس کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے، اس کی وائف کو، اس کی فیملی کی تذلیل کی جائے، ان کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے۔ اس روش کو ختم کرنا ہوگا۔ تو میں جوڈیشری سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں عمران خان کے اوپر الزامات لگیں کہ انہوں نے کس طرح اس سازش کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے تیار کیا، اور کس طرح سے ان کے خلاف جھوٹا ریفرنس دائر کیا، اور کس طرح سے ان کا پورا کریئر خراب کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے جہاں تک پٹیشن کی بات کی، پی ایم ایل این مشاورت کر رہی ہے آپس میں، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بہت بڑا اور بہت سیریس کیس ہے، ہم اس کو آخر تک لے کے جائیں گے۔ اسی کیس میں 5 سال کی پوری سازش پنہاں ہے، ہم اس کو سامنے لے کے آئیں گے۔ لیکن کیونکہ اس میں سپریم کورٹ کے ایک معزز ترین جج ہیں قاضی فائز عیسیٰ، اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت عدلیہ پر عائد ہوتی ہے۔ عدلیہ خود اس کا نوٹس لے۔ اس قسم کے انسانوں کو ہمیشہ کے لیے ان پر پابندی لگنی چاہیے۔ اگر پیپلز پارٹی استعفوں میں شامل، اس وقت تک کی حکومت جا چکی ہوتی، اس لیے اب ان کا یہ کہنا نہیں بنتا۔ اگر پی ایم ایل این یا باقی اپوزیشن استعفے دے گی اور پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی، تو اس میں اس طرح وہ جو ہم اس کے نتائج چاہتے ہیں وہ نہیں آتے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی تعلقات کی کوئی ایشو نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کے باوجود بھی چلتی رہتی ہیں۔ یہاں پر ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مقدمہ، اور اس پہ مسلم لیگ نون، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ کوئی اور جماعت ہو، اس پہ مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔